نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال تعالى في آية آخر وآتوهن أجورهن بالمعروف صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، بیان چل رہا ہے نکاح کے سلسلے میں. نکاح کے اندر جو ایک رکن ہے، نکاح کا ایک جز ہے، وہ ہے مہر. مہر نکاح کا رکن ہے، اس کا جز ہے. مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں شریعت نے عورت کی عزت اور عصمت اور اس کی تکریم میں شوہر کے ذمے ایک خاص مالی حق رکھا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں. نکاح کے بعد عورت اپنا نفس، اپنی جان، اپنی عفت و عزت مرد کے حوالے کرتی ہے، تو اس کے صلے میں شریعت نے شوہر کے ذمے مالی حق رکھا ہے. اس مالی حق کو، جو یہ مال والا حق ہے، اس کو مہر کہتے ہیں. یہ مہر کا مطلب ہے. خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرما رہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. خوش دلی سے ان کا مہر عورتوں کو دے دیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے مہر کو معاف کریں یا اس میں سے کم کریں، تو پھر جو باقی بچا ہے یا انہوں نے معاف کر دیا ہے تو خوشی سے اسے استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ارشاد فرمایا کہ ان کی اجرت ان کو دے دیا کرو معروف طریقے سے. مہر کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 7 جگہ الگ الگ طریقے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مہر کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کہ خوش دلی سے ان کا مہر دے دیا کرو، یہ اس وجہ سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت ساری بری رسمیں تھیں، غلط رسمیں تھیں، انہی میں سے ایک رسم یہ تھی کہ عورتوں کا مہر نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو ان کا مہر نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر دیتے بھی تھے تو اسے جرمانہ اور بوجھ سمجھ کر کے دیتے تھے، ناگواری کے ساتھ. یا تو مہر ادا کیا جاتا تو عورت کے جو اولیاء، اس کے ماں باپ، بھائی وغیرہ ہوتے تھے، وہ مہر کو کھا جاتے تھے، عورت کو ملتا ہی نہیں تھا.
تو اس طرح کی مہر کے سلسلے میں بہت ساری غلط رسمیں زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، چلی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے ان سب کا بائیکاٹ کیا. سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ احکامات نازل فرمائے کہ خوش دلی کے ساتھ عورتوں کو ان کا حق دیا کرو. اسے دبا لینا یا ظلماً اور جبراً معاف کرا لینا یہ جائز نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی مہر کے سلسلے میں بہت ساری کمی اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری. اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جو اعتدال پر مبنی ہے، جس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. افراط کے معنی ہے حد سے زیادہ سختی، اور تفریط کے معنی ہے حد سے زیادہ نرمی. تو نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، بلکہ درمیانی ہے، اعتدال، میانہ روی. شریعت کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی اصول اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ اعتدال پر مبنی ہے. اس میں آپ کو اعتدال نظر آئے گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے انسان کو اسی کا مکلف بنایا، اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے. مہر کے سلسلے میں بھی شریعت نے اعتدال کو پسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے سلسلے میں نہ تو کمی کو ارشاد فرمایا اور نہ زیادتی کو ارشاد فرمایا. ہمارے معاشرے میں مہر کے سلسلے میں ایک کمی، بہت بڑی کمی یہ ہے کہ بعض جگہوں پر مہر بالکل ہی نہ کے برابر ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی. اور بعض جگہوں پہ حد سے زیادہ. بعض برادریاں ہیں، سننے میں آیا ہے کہ ان کے یہاں 5-5 ہزار روپے نکاح، مہر میں 5 ہزار روپے، اور اس سے نیچے گر کر کے 32 روپے، 500 روپے. اور بعض لوگ آپ کہہ سکتے ہیں احمق ہیں، 786 کو تبرکاً سمجھ کر کے 786 روپے مہر رکھ دیتے ہیں. 786 روپے، حالانکہ شریعت میں تو اس کی اصل ہی نہیں ہے. وہ تو بسم اللہ کے اعداد و شمار کر کے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے. تو بعض نادان لوگ 786 تبرک سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، اور مہر رکھ لیتے ہیں 786 روپے. تو بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ بہت ہی کم مہر رکھتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں نکاح بڑا آسان ہے اور شادی وغیرہ میں زیادہ اخراجات نہیں ہوتے، اور نکاح ہمارے یہاں 5,000 روپے 10,000 روپے میں ہو جاتا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی عمدہ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر نکاح اتنا آسان ہے. لیکن بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ طلاق کے معاملات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں ان میں. جہاں ذرا سی انبن ہوئی 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائے لے اور چلتی بن. چونکہ ہمارے معاشرے میں یہی سلسلہ چلا ہوا ہے کہ عورت کا مہر جب تک نہیں دیا جاتا یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے گا، پھر اس سے معاف کرائیں گے یا اس کے مال میں سے دیں گے، یا تو طلاق کی نوبت آ جائے، اس سے پہلے مہر دیتے ہی نہیں ہے. یہ اکثر ہی معاملہ ہے. تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، ذرا سا مہر رکھ لیا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، 5,000 روپے پکڑائے اور لے جا اپنے گھر. تو طلاق کے معاملے بھی ان میں اتنے ہی ہیں. میں خاص ممبئی کی بات کر رہا ہوں، وہ برادری نام نہیں لینا چاہ رہا. تو طلاق کے معاملے بھی ان میں بہت ہیں.
اور بعض جگہوں پہ بعض علاقوں میں مہر بہت گراں بھاری رکھتے ہیں. بعض جگہ تو ایسے ہیں کہ زمینیں نام کراتے ہیں 1 بیگھہ 2 بیگھہ 5 بیگھہ, اور اگر کم رکھنا چاہیں تو بولتے ہیں چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ یعنی چھوڑو گے کیا, جو اتنا کم مہر رکھ رہے ہو چھوڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ تو ایسا بولتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مہر کم ہے تو کل کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو ہماری جو شریعت ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے, درمیانی راستہ, نہ زیادہ مہنگا ہو کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ جائے, اور نہ اتنا ہی کم ہو کہ شوہر کو اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو, اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب چاہیں گے دے کر کے چلتا کر دیں گے, اتنی بھی نہ ہو. کم سے کم مہر قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اس کے بارے میں کوئی اصول نہیں ہے, یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جتنا زیادہ چاہے مہر رکھ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, شوہر کی حیثیت کے اوپر بات ہے. البتہ کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے تو فقہا کے مابین اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر مقرر کرنا درست نہیں ہے. 10 درہم تقریباً 2 تولہ 4 ماشے کے آس پاس بنتا ہے. اس سے کم مہر مقرر کرنا نکاح کے اندر درست نہیں ہے. اگر کوئی اس سے کم مہر مقرر کر بھی لیتا ہے تو اس کو ہر حال میں اتنا دینا پڑے گا, 10 درہم دینے پڑیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربع دینار, چوتھائی دینار, اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے. اور دوسرے بعض علماء فقہا جیسے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ کہتے ہیں 3 درہم 5 درہم, اور بعض نے کہا 1 دینار. تو اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم 10 درہم مقدار ہے. ایک تو حدیث لا مہر لیقل من 10 دراہم, 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. دوسرے ان کی دلیل ایک قیاسی یہ دلیل ہے کہ شریعت نے چوری کی سزا رکھی ہے ہاتھ کاٹنا, لیکن چوری کتنی مالیت کی ہو, تو شریعت نے کم سے کم 10 درہم کی مالیت کی چیز اگر چوری کرے گا تو اس پر ہاتھ کٹے گا. یہ شریعت کا اصول ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ 10 درہم مال سمجھا جاتا ہے, تبھی تو انسان کا جو عزو ہے, بڑا عزو, ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. 10 درہم مال سمجھا جاتا ہے, تبھی تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مہر نکاح کا جز ہے, اس کو مال دینا ہوتا ہے, تو مال کسے سمجھا جائے گا؟ تو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ 10 درہم کی مالیت مال سمجھا جائے گا, اور اس سے کم مہر مقرر کرنا اور رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کے سلسلے میں شریعت کے اندر کوئی حد نہیں ہے, کوئی تحدید نہیں ہے, جتنا چاہے دے سکتا ہے, شوہر کی حیثیت کے اوپر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے یہ چاہا کہ میں مہر کی زیادہ سے زیادہ میگزیمم مقدار متعین کر دوں کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہ دے. تو انہوں نے تقریباً 40 اوقیہ چاندی, جو 450 درہم بنتے ہیں, ایک سلیبس بنایا کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مشورہ رکھا تو ایک عورت بول پڑی, امیر المؤمنین
جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین نہیں کیا، اس کی کوئی حد، کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی، بیان نہیں فرمائی، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیسے متعین کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ حد؟ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، صحابیہ رضی اللہ عنہا نے، فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم انہیں قنطار دے دو، عورت کو، قنطار عربی میں کہتے ہیں سونے کے پہاڑ کو، فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم انہیں سونے کے پہاڑ بھی دے دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اس میں سے کچھ نہیں لینا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو سونے کے پہاڑ بھی دے تو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے 450 درہم یا 40 اوقیہ چاندی آپ کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اپنا مشورہ واپس لے لیا اور ارشاد فرمایا جس کو جتنا دینا ہے دو۔ تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر راہ اعتدال اور پسندیدہ نظریہ یہ ہے کہ شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر کے مہر مقرر کیا جائے، جیسی شوہر کی حیثیت ہے۔ مہر کے اندر 3 طرح کے مہر ہیں۔ مہر فاطمی، سب کو پتہ ہے۔ دوسرا ہے مہر شرع محمدی، یا مہر محمدی یا مہر شرعی، الگ الگ ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ مہر فاطمی، نمبر 2 مہر شرع محمدی، اور نمبر 3 ہے مہر مثل۔ مہر فاطمی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا، عامةً لوگ اسی کو رکھتے ہیں۔ مہر شرع محمدی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو دیکھ کر کے مہر مقرر کیا جائے، یہ مہر محمدی کا مطلب ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا، مہر کا ذکر ہی نہیں آیا، کوئی مقدار طے ہی نہیں کی مہر کی، نکاح ہو گیا، تو اب عورت کو کیا دیا جائے؟ چاہے تو بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن اگر طے نہیں کیا تو اب اس صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہے عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر ہے اس کے بقدر اس کو مہر دیا جائے۔ عورت کی بہنیں ہیں، دیکھا جائے کہ اس کی بہنوں کا مہر کتنا ہے، یا تو اس کی پھوپھیاں ہیں ان کا مہر کتنا ہے، تو عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے مہر کو دیکھا جائے کہ اس کی کیا مقدار ہے اور اتنا مہر اس کو دیا جائے۔ یہ مہر مثل کہا جاتا ہے۔ مثل کے معنی جیسا، یعنی جیسے اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر ہے ویسا ہی اس کو دیا جائے۔ یہ 3 طرح کے مہر شریعت کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک 2 طرح کا ہوگا، یا تو مہر معجل ہوگا عین سے، یا مہر مؤجل ہوگا حمزہ کے ساتھ، کوئی سا بھی مہر ہو۔ مہر معجل عین کے ساتھ، نکاح کے جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ معجل ہے یا مؤجل ہے۔ معجل عین کے ساتھ عجلت سے، عجلت کے معنی ہے جلدی، نقد۔ تو مہر فاطمی ہو، مہر شرع محمدی ہو، مہر مثل ہو، تو یا تو وہ نقد ہوگا کہ بھائی پہلی ہی رات میں بیوی کے پاس جانے سے پہلے یا جس وقت اس کے پاس جائے اس کو دینا لازم ہے، یہ مہر معجل ہے، نقد، ہاتھوں ہاتھ۔ اور مہر مؤجل حمزہ سے، اس کے معنی ہے ادھار۔ اب اس ادھار کے اندر یا تو کوئی میعاد مقرر کر لیتے ہیں، ٹائم، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، جو بھی مدت طے ہو جائے اس مدت میں اس کو ادا کرنا ہے، یہ مہر معجل ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہر معجل نقد میں عورت کو یہ حق ہے کہ جب تک شوہر مہر نہ دے اس کو حق ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے، ہم بستر نہ ہونے دے، یہ حق ہے اسے اگر وہ چاہے تو۔ یہاں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر مہر نقد ہو، مہر معجل ہو، تو جب تک اس کو ادا نہ کر دیں
تب تک عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اگر کر لی تو گنہگار۔ یاد رکھیں، اگر عورت مطالبہ کرتی ہے نقد کی صورت میں تو دے دے، اگر عورت نے مطالبہ نہیں کیا، مہر نقد ہے، آپ ہم بستری کے لیے اس کے پاس گئے، اس نے منع نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے مطالبہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے کہ ہاں آپ بعد میں دے دینا، نقد کی صورت میں۔ تو یہ فرق ہے نقد میں اور ادھار میں کہ اگر نقد ہے مہر تو عورت کو حق ہے، اگر وہ چاہے تو پہلے اپنے اس کا مطالبہ کرے کہ پہلے میرا مہر دو، اور نہ چاہے تو اس کا حق ہے وہ جیسے چاہے کرے۔ مہر معجل میں جو میعاد مقرر ہو جائے، جو وقت طے ہو جائے، اس سے پہلے عورت کے لیے مطالبہ کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح کے وقت طے ہو گیا کہ 1 سال بعد میں مہر ادا کروں گا، تو اب 1 سال سے پہلے عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ میرا مہر دے دو، 1 سال کے بعد کر سکتی ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو مہر شرع محمدی جو شریعت کے اعتبار سے مرد کی حیثیت کو دیکھ کر کے طے کیا جائے، مہر مثل جو عورت کے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھ کر کے دیا جائے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اب رہ جاتا ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی حدیث کے اندر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی، جن کی مقدار تقریباً 500 درہم بنتے ہیں، 500 درہم تقریباً ان کی مقدار بنتی ہے، یہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا، جسے ہم مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اور اس کا وزن آج کے زمانے کے اعتبار سے گرام کے حساب سے 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام بنتا ہے۔ دھیان سے سن لیں، مہر فاطمی 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام مہر فاطمی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی چاندی دینا چاہے تو چاندی دے دے، یا تو زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے بازار میں جو چاندی کی قیمت ہو وہ قیمت ادا کر دے، وہ مہر فاطمی کہلائے۔ اور تولے کے حساب سے تقریباً 131 تولہ 3 ماشا، کتنا؟ 131 تولہ 3 ماشا چاندی مہر فاطمی کہلائے گی۔ یہ مہر فاطمی ہے۔ اگر ہم نکاح میں یہ طے کرتے ہیں کہ مہر فاطمی رہے گا تو اس کی یہ مقدار ہے۔ اور ایک اشکال آتا رہتا ہے، سمجھنے والی بات ہے، جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنا مہر۔ مثال کے طور پہ مہر فاطمی سکائے رائج الوقت، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سکائے رائج الوقت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا 20 سال پہلے، مہر ادا نہیں کیا، اس وقت مہر فاطمی بندھا تھا، اس وقت تو اس کی قیمت 10,000 تھی، لیکن آج مہر فاطمی کی قیمت 50-55 ہزار روپے ہے، تو اب کون سی قیمت ادا کرے؟ اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب سن لیں۔ تو نکاح کے وقت اولاً تو طے ہو جائے اسی وقت کہ بھئی کب ادا کریں گے، لیکن اس وقت نکاح پڑھانے والا یا تو رجسٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں تو ناکح نکاح پڑھانے والا لفظ استعمال کرتا ہے کہ سکائے رائج الوقت، یعنی جس وقت یہ مہر ادا کیا جائے گا اس وقت جتنی قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر 10 سال پہلے مہر بندھا تھا مہر فاطمی اور اس کی قیمت تھی 10,000 روپے، اس وقت ادا نہیں کیا، اب 10 سال بعد ادا کرتا ہے اور اس کی قیمت تھی 50-55 ہزار روپے، تو اگر آج کے اعتبار سے وہ ادا کر رہا ہے تو آج جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ادا نہیں کیا؟ سوچ لیں، اگر اس وقت ادا کر دیتے تو کم میں چھوٹ جاتا، ادا تو کرنا ہے ہی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کو نکاح کا جزو لا ينفق قرار دیا ہے۔
اس کا لازمی جز. اور ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک مہر ادا نہ کر دیا جائے صحبت کرنا جائز نہیں ہے. اور حقیقت میں بھی مہر فرض کی حیثیت رکھتا ہے. مہر کی شریعت کے اندر فرض کی حیثیت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 7 جگہوں پر اس کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وغیرہ وغیرہ. لیکن افسوس اور خرابی ہماری یہ ہے، حالانکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ عورت کے پاس پہلی رات میں جانے سے پہلے ہی اس کا مہر ادا کر دیا جائے. اور یہ واقعی بات ہے کہ اس صورت میں پہلے مہر ادا کرنے کی صورت میں جو لذت اور خوشی ہوگی، دونوں کے مابین جو محبت پیدا ہوگی، وہ بعد میں ادا کرنے کی صورت میں جب ادا کرے گا پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے استاد محترم انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے لے کے گئے. مجھے لے جا کے مسجد میں بٹھا دیا. تقریباً 1 گھنٹہ تو وہ لوگ پیپر ورک میں الجھے رہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور وہ اس کے سائن کرا، اس کے سائن کرا، یہ فل کر وہ فل کر، اس میں وہ الجھے رہے. اللہ اللہ کر کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد سب لوگ مسجد کے اندر آئے اور نکاح پڑھایا. تو میں نے پوچھا کہ مہر کتنا رکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 5,000 روپے مہر رکھنا ہے. تو فرما رہے تھے کہ یہ سن کر کے مجھے غصہ آ گیا. ایک تو 1 گھنٹے سے بٹھایا ہوا ہے مجھے، اور اوپر سے شادیوں میں کھانے میں تقریباً 3-4 لاکھ روپے آرام سے خرچ ہو جاتے ہیں. 2 لاکھ تو کہیں گئے ہی نہیں اگر میڈیم سادے انداز میں کریں تو کھانے میں. تو شادیوں میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور مہر کی بات آئی تو 5,000 روپے. تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان کے منہ پہ یہ کہا تم کیا باندھ رہے ہو؟ تم ایک رات میں مجھے رنڈی لا کے دکھا دو 5,000 میں. بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن سچ ہے. تم جس سے پوری زندگی نفع اٹھانے والے ہو، جس سے راحت لذت خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو، جسے تم گھر میں نوکرانی اور باندی بنا کر کے رکھنا چاہتے ہو، کھانا بنائے گی، کپڑے دھوئے گی، تمہارے بچوں کی پرورش بھی کرے گی، تربیت بھی کرے گی، تمہیں کچھ ہو جائے اس میں تمہاری دیکھ بھال بھی کرے گی، ہر طریقے سے تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور ہر طریقے سے تمہاری کفیل ہے، اسے تم صرف 5,000 روپے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بعض جگہوں پہ جو یہ غلط رسم ہے کہ مہر بہت ہی کم باندھا جاتا ہے، یہ غلط ہے. جہاں ہم لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، اگر اس میں سے 50,000 روپے، 60,000 روپے، لاکھ روپے اگر عورت کا مہر باندھ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی مہینے کی سیلری 60,000 روپے، 70,000 روپے، 80,000 روپے ہیں، لیکن مہر ان کا بھی وہی ہے 15,000، 20,000، 25,000. کم سے کم 1 مہینے کی 2 مہینے کی تنخواہ سمجھ کر ہی اس کو دے دو. اور یہ حقیقی بات ہے، زیادہ مہر ہوگا اس سے جو خوشی اور محبت پیدا ہوگی وہ نہیں ہو سکتی. وہ لاکھوں روپے تو اس کے باپ نے شادی میں خرچ کی، کھانے پینے میں، لاکھوں روپے کا آپ کے گھر میں دان دہیج وہ لے کر کے آ رہی ہے، کئی لاکھ روپے اس نے آپ کے اوپر انویسٹ کر دیے ہیں، خرچ کر دیے ہیں، اور آپ مہر میں صرف 10,000 روپے، 20,000 روپے اس کو دے رہے ہیں. اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ جو لاکھوں روپے خرچہ کر کے لے کر کے آئی ہے، آپ اسے 20,000 دیں، کوئی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کوئی صدقہ مانگے گا، صدقہ دے دے گی، لے جا، کیا بڑی بات ہے 20,000 روپے کی؟ تو اس لیے جو کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ اس حساب سے اور اتنا مہر باندھے کہ لگے کہ ہاں مہر ہے، یہ مال ہے، پوری زندگی اس سے نفع اٹھانے والے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. تو اس لیے اتنا مہر باندھیں کہ جس سے اسے خوشی حاصل ہو.
ہاں کوئی غریب ہے، وسعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر اسی حساب سے باندھے، کیونکہ شریعت میں نہ زیادہ کی حد ہے نہ کم کی حد ہے۔ اور کوشش یہی کریں کہ پہلی ہی رات میں اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے اندر بڑی کوتاہی اور غلطی ہے کہ ہم لوگ مہر ادا نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت حکم ہے۔ میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا ایما رجل تزوج امرأۃ، جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، علی صداق، مہر کے ساتھ نکاح کیا، وہو یرید ان لا یعطیہا، اور اس کا ارادہ یہ ہے نہیں دوں گا، کیا فرمایا؟ فہو زان، وہ کیا ہے؟ زانی۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو نکاح کرے اور مہر نہ دے تو وہ زانی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں زانی بن کر کے پیش ہوگا۔ اور عام متن ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ان دو صورتیں، جب یہ دو صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو طلاق کی نوبت آتی ہے تب مہر دیا جاتا ہے، یا تو پھر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تب مہر کو ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں سے بچنا ضروری ہے، جتنی بھی جلدی ہو جائے اس کا حق ہے، اس کو دیں۔ ایک دوسری کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ مہر تو بندھوا لیتے ہیں، بعض بڑا اچھا خاصا بندھوا لیتے ہیں اور پھر بعد میں معاف کرا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طریقے سے معاف کرانا قطعاً درست نہیں ہے، آدمی کی مردانگی کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس کا مہر بھی ادا نہ کر سکے، اسے بھی آپ معاف کرانا چاہ رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، عورتوں کو مجبوراً معاف کرنا پڑتا ہے، اگر معاف نہیں کریں گے تو گھر میں جھگڑے چالو ہو جائیں گے، تو اس لیے انہیں مجبوراً معاف کرنا پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معاف کرانا تب سمجھا جائے گا عورت کی طرف سے کہ پہلے وہ رقم اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، پھر اگر وہ از خود آپ کے حوالے کر دیتی ہے یا خوش دلی سے معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوش دلی سے معاف کریں۔ قرآن کریم میں خوش دلی کا لفظ آیا ہے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ظلم اور جبر کے اپنی خوش دلی سے معاف کریں یا لے کر کے آپ کو واپس کر دیں تو پھر آپ کا ہے، وہ آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تب اس کو لے کر کے آتے ہیں کہ معاف کر دو معاف کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ تو جو معاف کرانے کا جو رواج ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ اصل یہی ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی رات میں اس کو دیا جائے، اب آگے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو واپس کر دے، وہ چاہے تو اپنے استعمال میں لے کر کے آئے۔ عورتوں کی اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں گھریلو، کتنے کام کاج ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں شوہروں کو نہیں بتاتی، بلکہ ان کے پاس جو جمع رقم رہتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اکٹھی کرتی رہتی ہیں، اس سے وہ اپنا کام چلا لیتی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہیں نکاح کے بارے میں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گھروں میں بہت سارے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بھی وجہ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام ایک اعتدال والا پسندیدہ مذہب ہے، اور ہر چیز کے سلسلے میں اس میں بہترین احکام اور قوانین بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں، بس ضرورت ہے ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے اندر جتنی غلط رسمیں ہیں، رواج ہیں یا ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے، اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنے معاملات، بیاہ شادی وغیرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن